بھلائی کا جذبہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، صرف اسے تلاش کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ اس جذبے کے لیے مذہب، نسل، وطنیت یا عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ دنیا کے اکثر لوگ اچھائی اور نیکی کے کام کرنے کے لیے مناسب وقت اور وسائل کے انتظار میں عمر گزار دیتے ہیں۔ کبھی خود کو وقت نہ ملنے کی توجہ دے کر مطمئن کرتے ہیں، تو کبھی وسائل کی کمی کو بہانہ بنا کر خود کو تسلی دیتے ہیں۔ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ ہر شخص بڑے پیمانے پر ہی فلاحی کام کو ہی اپنا مقصد حیات قرار دیتا ہے۔ اس لیے مواقع کے حصول کی ناکام کوشش پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور روزمرہ کی زندگی میں حاصل بھلائی کے مواقع کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی مدد کرنے اور کام آنے کا کوئی معمولی سے معمولی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ بہت سے بھلائی کے کام ایسے ہیں جن کے لیے بہت زیادہ وسائل اور افرادی قوت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف آپ کے اندر قوت ارادی اور مدد کرنے کا جذبہ ہو تو دوسروں کو سہولت پہنچانے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر محدود وسائل اور کم وقت میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہم ایسے ہی دوسروں کے کام آنے کے معمولی نظر آنے والی مثالیں ذکر کرتے ہیں، جہاں مدد کرنے کے جذبے سے سرشار لوگوں نے اپنی عمر، وسائل اور افرادی قوت کے بغیر بھی دوسروں کی مدد کی اور روشن مثال قائم کی۔ ایک 4 سالہ بچہ اسٹین ایک دن اپنے والد کے ہمراہ بے گھر لوگوں کے ایک مرکز کے پاس سے گزرا۔ وہاں مقیم افراد کو دیکھ کر اس کے ننھے دل و دماغ میں ان کے لیے کچھ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے ماہانہ جیب خرچ سے رقم بچا کر ہر ہفتے ایک مشہور ریسٹورنٹ سے برگر خرید کر ان لوگوں کو فراہم کرنا شروع کیے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے بے گھر افراد کو کھانا پیش کرتا اور کہتا، محبت کا اظہار کرنا اور محسوس کرنا کبھی ترک نہ کریں۔ جب اسٹین کی یہ کوشش ریسٹورنٹ انتظامیہ کے علم میں آئی تو انہوں نے اس مقصد میں بچے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ہر ہفتے بے گھر افراد کے مرکز میں مفت کھانے کی فراہمی شروع کر دی۔ یوں اس ننھے سے بچے کے دل میں آنے والے بھلائی کے خیال نے بڑی عمر کے افراد کو بھی بھلائی کی جانب راہ دکھا دی۔ اسی طرح ایک قصبے کے رہائشی رچرڈ کو اپنے قصبے میں پے در پے ہونے والی اموات نے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ معاشی اعتبار سے پسماندہ علاقہ تھا، جہاں لوگ ناقص غذا کی وجہ سے دل کی بیماری کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن رہے تھے۔ رچرڈ نے قصبے کے نوجوانوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی سوچ سے آگاہ کر کے اس امر پر زور دیا کہ انہیں گاؤں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود تازہ پھل اور سبزیاں کاشت کرنی چاہیے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس مشورے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ مقامی عبادت گاہ والوں نے اس مقصد کے لیے زرعی زمین اور آلات فراہم کیے۔ رچرڈ نے نوجوانوں کی ٹیم کی ہمراہی میں کام شروع کیا۔ اس نے نوجوانوں کو اپنی ضرورت کے مطابق پھل اور سبزیاں کاشت کرنے کی تربیت دی تاکہ ہر گھر اپنی ضرورت کے مطابق خود کاشت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ رچرڈ کی کاشتکاری کے نتیجے میں اگنے والی سبزیاں اور پھل پورے قصبے کے گھروں میں پہنچنا شروع ہوئیں تو تھوڑے ہی عرصے میں قصبے کے باسیوں کے وزن اور بلند فشار خون میں کمی ہونا شروع ہوئی۔ یوں محض ایک فرد کی نیک نیتی پر مبنی سوچ نے کئی لوگوں کی زندگیاں محفوظ کر دیں اور انہیں غیر صحت مند خوراک سے صحت بخش اور صاف خوراک کی طرف منتقل کر دیا۔ اگر ہم کوشش کریں تو نیکی کے ان چھوٹے چھوٹے پھولوں اور اپنی اور دوسروں کی زندگی معطر کر سکتے ہیں۔ کسی کو آسانی فراہم کرنے والی معمولی سی کوشش بھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو نیکی کے ان چھوٹے چھوٹے پھولوں سے اپنی اور دوسروں کی زندگی معطر کر سکتے ہیں۔ کسی کو آسانی فراہم کرنے والی معمولی سی کوشش بھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو خوبصورت بناتی ہے۔